سائنس، لائف اسٹائل اور ماحولیات سے متعلق موضوعات پر مشتمل میگزین سوال میں خوش آمدید۔ DW کے بون اسٹوڈیو سے میں ہوں عرفان آفتاب۔ انسان کے احساسات اور خوراک کے درمیان گہرا ربط ہے۔ اکثر اوقات آپ صرف جذباتی اطمینان کے حصول کے لیے کھانا کھاتے ہیں، یا پھر میٹھا کھانے سے آپ کو جیسے خوشی کا احساس ملتا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ شامل ہے آج کے شو میں۔ اس کے علاوہ سوال میں آج دکھائیں گے آپ کو چمڑے کی تیاری کا ایک ماحول دوست طریقہ کار، برازیل میں غیر متوازن تعلیمی نظام کا حل بنی ڈیجیٹل لرننگ، اور دکھائیں گے آپ کو لاس ویگاس میں جرمن سحرباز کے حیرت انگیز کرتب۔ صنعتی معاشرے میں رہنے والے افراد کے یہاں خوراک کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لہٰذا ایسے معاشروں میں رہنے والے افراد کے اذہان میں یہ بات موجود نہیں رہتی کہ آیا ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا انہیں بھوک ہے، اور وہ بس کھاتے چلے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف لیوبک کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ فوڈ ہیبٹس یا غذائی عادات کو دماغ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یعنی انسانی رویوں پر کنٹرول ڈائٹنگ کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سوال کی پہلی رپورٹ۔ الیگزینڈر پیٹو کا قد 1 میٹر 78 سینٹی میٹر اور وزن قریب 100 کلو ہے۔ اسے مشکل سے ہی وقت ملتا ہے کہ بیٹھ کے آرام سے کھانا کھا پائے۔ عموماً بھوک اسے جنک فوڈ ہی سے مٹانا پڑتی ہے۔ آپ کا جسم آپ سے کہتا ہے بھوک لگی ہے، بس پھر آپ خود کو روک نہیں سکتے۔ اس بات سے کرسٹینا ایگلر اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ان کا قد 1 میٹر 75 سینٹی میٹر ہے اور وزن 95 کلو۔ کام کے دوران انہیں طبیعت بوجھل لگتی ہے اور عموماً جی کچھ میٹھا کھانے کو چاہتا ہے۔ یہ بھوک نہیں ہے، یہ شاید ایک طرح سے انعام سا ہے۔ اس سے آپ توجہ مرکوز کرنے لائق ہو جاتے ہیں۔ یوں کہہ لیجیے کہ چاکلیٹ کا میٹھا کردار ایک لت ہے۔ محققین اب جان چکے ہیں کہ آپ کے محسوسات اور خوراک کے درمیان گہرا ربط ہے۔ دماغ آپ کو کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ، اس سے جذباتی اطمینان بھی ہوگا۔ اپنی پلیٹ صاف کرنا یا میٹھا کھانا آپ کو جیسے خوشی کا احساس دیتا ہے۔ دونوں عموماً کچی عمر کی عادتیں ہیں۔ لوگ اپنے جذبات پر قابو پانا چاہتے ہیں، خصوصاً منفی جذبات پر۔ ایسا ہوتا بھی لاشعوری طور پر ہے، یعنی تنہائی، اداسی یا پریشانی کے عالم میں۔ اب بھوک اور کھانے کا آپس میں تعلق نہیں رہا۔ یہی مسئلہ ہے کیونکہ لوگ یہی بھول چکے ہیں کہ انہیں کتنا کھانا چاہیے، وہ بس کھاتے چلے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف لیوبک کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ عادات اور احساسات ہماری خوراک پر اثر انداز ہوتی ہیں اور دماغ اور توانائی کی کھپت بھی۔ صنعتی معاشروں میں جہاں خوراک کی کوئی کمی نہیں، ہمارا دماغ یہی بھول جاتا ہے کہ پیٹ بھرا ہے۔ تحقیقی ٹیم نے ایک مطالعاتی رپورٹ میں 30 افراد کا معائنہ کیا، جن میں نصف موٹاپے کا شکار اور نصف دبلے تھے۔ سب کو ایک میٹھا شربت دیا گیا جس میں ایک کھانے کے برابر توانائی موجود تھی۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ موٹاپے کے شکار افراد کے دماغ میں توانائی کی سطح کس طرح بلند ہوتی ہے۔ اس ٹیم نے سکینز کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی کہ شوگر کی مقدار دماغ میں توانائی کی سطح کیسے تبدیل کرتی ہے۔ حالانکہ اس میٹھی خوراک کی وجہ سے تمام افراد کی دماغوں نے مختلف رد عمل کا مظاہرہ کیا، مگر عام وزن کے حامل افراد کے دماغ میں توانائی کی سطح قریب 20% بلند ہوئی اور اس خوراک کے بعد بھوک کا احساس ختم ہو گیا۔ موٹاپے کے شکار افراد کے دماغوں میں تاہم توانائی کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی اور یہ افراد بدستور بھوک محسوس کرتے رہے۔ ہم اس سے موٹاپے کے شکار افراد کے دماغوں میں میٹابولزم کے مسائل کی شناخت میں کامیاب رہے۔ ان افراد میں خوراک سے متعلق دماغی حصے چونکہ مسلسل متحرک تھے، اس لیے انہیں بدستور بھوک محسوس ہوتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص جتنا وزنی ہوگا اور باڈی ماس انڈیکس جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی دماغ مزید خوراک مانگے گا۔ مگر محققین یہ جاننے میں اب تک کامیاب نہیں ہو پائے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، یعنی آیا یہ مسائل پرورش کے ہیں یا وجوہات کچھ اور ہیں۔ باعث کچھ بھی ہو، محققین جاننا چاہتے تھے کہ کیا دماغی تبدیلی خوراک سے متعلق رویہ تبدیل کر سکتی ہے۔
ایک اضافی تجربے میں زیر مطالعہ افراد کے دماغوں کو بجلی کی اسٹیمولیشن کے ذریعے 0 کیلوریز دے کر فعال رکھا گیا۔ ان میں سے نصف پر 20 منٹ روزانہ کے حساب سے 8 روز تک یہ برقی مشق کی گئی۔ ان افراد کی دیگر افراد کے مقابلے میں خوراک کم ہو گئی۔ ہم نے دریافت کیا برقی اسٹیمولیشن دماغ میں توانائی کی سطح بلند کرتی ہے۔ وہ افراد جن پر یہ تجربہ کیا گیا انہوں نے دیگر کے مقابلے میں 14% کم خوراک صرف کی۔ یعنی کھانے کی عادت دماغ کے ذریعے تبدیل کی جا سکتی ہے۔ محققین کہتے ہیں رویوں کا علاج ڈائٹ کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کیا، کیسے اور کیوں کھا رہے ہیں۔ آج بھی چمڑے کی تیاری کے لیے ایک ایسا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے جس میں کینسر کا سبب بننے والا مادہ کرومیم خارج ہوتا ہے۔ ماضی میں اس پروسیس کے سبب نہ صرف ماحول بلکہ چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے کارکنوں اور یہاں تک کہ لیدر سے بنی مصنوعات استعمال کرنے والوں کو بھی نقصان پہنچ چکا ہے۔ اب ماہرین نے چمڑے کی تیاری کا ایک ایسا طریقہ کار تیار کیا ہے جس کے لیے کسی قسم کا نقصان دہ کیمیکل درکار نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں سوال کی اگلی رپورٹ سے۔ اسپین کے شہر شیعہ کی اس ٹینری نے ایک نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے لیدر پروڈکشن کو زیادہ ماحول دوست بنا لیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی یورپی یونین کی فنڈنگ سے چلنے والے ایک ریسرچ پروجیکٹ میں تیار کی گئی ہے۔ ٹائٹینیم پر مبنی پروسیس کے کئی فوائد ہیں۔ یہ زیادہ پائیدار ہے کیونکہ اس کے قدرتی ذخائر بھی کافی زیادہ ہیں، اور پھر یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ اس سے الرجی نہیں ہوتی۔ چمڑا سازی یا دباغی کے روایتی عمل میں پروڈکشن یا اسٹوریج کے دوران کینسر کا سبب بننے والا ہیکسا ویلنٹ کرومیم نامی ایک مرکب پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی بجائے ٹائٹینیم کے استعمال سے یہ خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ چمڑا سازی کے اس عمل میں پیدا ہونے والے ضائع شدہ پانی کا جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو یہ روایتی چمڑا سازی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پانی سے کم نقصان دہ ہوتا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ اس عمل سے تیار شدہ چمڑے میں کرومیم کے اجزاء کا کوئی امکان نہیں، جو ماحول کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ٹائٹینیم پروسیس سے تیار شدہ چمڑا روایتی پروسیسنگ سے بننے والے چمڑے سے کسی طور پر کم نہیں ہے، لیکن صحت کے لیے مفید ہونے کے سبب یہ صارفین کے لیے زیادہ توجہ کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کرومیم پروسیس کے ذریعے تیار شدہ چمڑے سے کئی طرح کی الرجیز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ٹائٹینیم پروسیس سے تیار شدہ چمڑے کے جوتے استعمال کر سکتے ہیں، جو دیگر فوائد کے علاوہ الرجی کا باعث بھی نہیں بنتا۔ مختلف معروف کمپنیاں اب ٹائٹینیم پروسیس سے تیار شدہ چمڑے سے بنے جوتے فروخت بھی کر رہی ہیں۔ مارکیٹ ڈیمانڈ توقع سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس وقت ہماری پروڈکشن کا 25% اس ٹیکنالوجی سے تیار کیا جا رہا ہے، اور کئی صنعتیں اس میں دلچسپی رکھتی ہیں، مثلاً گھڑیاں بنانے والی اور بہت زیادہ اہم گاڑیاں تیار کرنے والی صنعت، اور خاص طور پر ایوییشن سیکٹر جو اس میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کر چکا ہے۔ اب لیتے ہیں ایک بریک، جس کے بعد بتائیں گے آپ کو برازیل میں متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچے کیسے ڈیجیٹل لرننگ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک اور ٹویٹر، موضوعات جو زیر بحث ہیں، معلومات جو لوگوں کو جوڑتی ہیں۔ آپ کی رائے DW فیس بک اور ٹویٹر پر۔ بریک کے بعد سوال میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ برازیل میں 7 سے لے کر 14 برس تک کی عمر کے بچوں کے لیے اسکول جانا لازمی ہے، لیکن ریاست اس قانون کے عملی احترام پر کڑی نظر نہیں رکھتی۔ بہت سے غریب خاندانوں کے بچے تو پرائمری اسکول بھی نہیں جاتے۔ کلاؤڈیو ساساکی ایک ایسے کارکن ہیں جو گیکی نامی تعلیمی پلیٹ فارم کے ذریعے اس صورتحال کو بدلنا چاہتے ہیں۔ برازیل میں اکثر اسکولوں کی حالت خراب ہے، نجی اسکولوں کی حالت بہتر، جیسے ساؤ پاولو کا یہ کالج۔ امیر گھروں کے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے۔ برازیلین ہائی اسکولوں کے نصف بچے تعلیم مکمل نہیں کرتے، جو کرتے ہیں
उनमें से भी 10% ने पुर्तगीजी या रियाजी की सिर्फ बुनियादी बातें सीखी होती हैं। ब्राजील का बड़ा मसला मयारी तालीम तक रसाई का गैर मुतवाज़िन निज़ाम है। क्लाउडियो सासाकी खुद भी 4 बच्चों के वालिद हैं। वो चाहते हैं कि ब्राजील के सभी बच्चे डिजिटल लर्निंग प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाएं। इसीलिए उन्होंने गीकी नामी डिजिटल प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी, जिसे ब्राज़ील में कई मिलियन बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म में मुख्तलिफ सबक तैयार करते हुए तलबा की दिलचस्पी का पूरा ख्याल रखा गया है। हर बच्चा अपनी कारकर्दगी का खुद भी जायजा ले सकता है। इस डिजिटल लर्निंग तक रसाई का माहाना मुआवजा 10 रियाल या 2.5 यूरो बनता है। सासाकी इस वक्त कई स्कूलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के तालीमी इदारे शामिल हैं। हमें अपने तरीक़ा तालीम और मौजूदा मौज़ूआत को सिरे से ही बदलना होगा। तलबा के लिए क्या चीज़ दिलचस्प होगी, उन तक वो इल्म कैसे पहुंचाया जाए जिसकी इन्हें ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें बताया जाना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में और बतौर शहरी क्या कुछ कर सकते हैं। ये तालीमी प्रोग्राम बहुत फ़ायदेमंद है, मामूल की किताबों और रवायती वर्कबुक्स के मुकाबले में बहुत ही मुफीद। इस तरह हम अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए भी काम कर सकते हैं और कंप्यूटर्स के ज़रिए भी। हम इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन होते हुए किसी भी वक्त पढ़ाई कर सकते हैं। क्लाउडियो सासाकी को यकीन है कि अच्छी तालीम समाजी अदम मुसावात ख़त्म करने में मदद देती है। ये बात उनकी ज़िंदगी और ज़ाती तजुर्बे का हिस्सा है। मेरे अजदाद जापान से ब्राज़ील आए थे, कॉफ़ी के बागात में काम करने के लिए तकरीबन गुलामों की तरह। उन्होंने अपने लिए अच्छी जिंदगी का रास्ता ये सोचा था कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं। मेरे वालिदैन की परवरिश ऐसे ही हालात में हुई। मेरी वालिदा टीचर थी जो सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों में पढ़ाती रही थीं। क्लाउडियो सासाकी अपनी क्लास के बेहतरीन तलबा में से एक थे। वो अमेरिका में बड़े सरमायाकारी बैंकों के लिए भी काम करते रहे हैं। फिर वो अपने अहले खाना के साथ वापस ब्राज़ील आ गए, अपने वतन में तालीमी हवाले से एक इनकलाब लाने के लिए। उन्होंने 6 बरस कबल अपनी कंपनी की बुनियाद साओ पाउलो में रखी थी। तालीम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का दिलचस्प इम्तजाज। इस प्लेटफॉर्म को हर तालिब इल्म या तालिबा की इनफरादी तालीमी ज़रूरियात से हम आहंग बनाया जा सकता है। गीकी के अमले की मौजूदा तादाद 300 के करीब है। इस मंसूबे का आगाज़ एक मुश्किल मरहला था। शुरू में वसाइल कम थे। इसके बानी सासाकी को बहुत से अफराद को कायल करने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी कि उन्हें इस मंसूबे में शामिल होना चाहिए। ऐसे लोग तलाश करना जो मशीन लर्निंग और मसनूई जहानत के साथ तालीमी शोबे में काम करना जानते हों, एक मुनफरिद चैलेंज है। हमें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे इदारों के मुकाबले में वसाइल और टैलेंट की तलाश में अभी तक मुसलसल जद्दोजहद करना पड़ती है। सिर्फ ब्राज़ील में ही नहीं बल्कि समंदर पार भी। सासाकी को उस गुर्बत पर गुस्सा आता है जो हर जगह नजर आती है। लातीनी अमेरिका का ये सबसे बड़ा मुल्क वसाइल से माला माल है, लेकिन तकसीम गैर मतवाजन है। गुर्बत, गैर मयारी तालीम और रोजगार के कमतर मौके आपस में जुड़े हुए हैं। तालीम के बगैर हमारा मुल्क अपनी मुकाबले की सलाहियत बेहतर बना ही नहीं सकता। लोग जो कुछ भी करना चाहें, उन्हें ज्यादा कामयाब और हुनरमंद बनाने के लिए अच्छी तालीम लाजमी है। सासाकी के तालीमी प्रोग्राम पूरे ब्राज़ील में इस्तेमाल हो रहे हैं। वो ये सिलसिला अब अर्जेंटाइन तक फैला देना चाहते हैं। अब लेते हैं एक और ब्रेक, जिसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे लास वेगास में शानदार करतब दिखाने वाले दुनिया के मशहूर शोबबाज पीटर वेलेंस से। हमारे साथ रहिएगा। ये DW उर्दू की वेबसाइट है। आजाद सहाफत, खबरें, पस मंजर, तज्जिए और तबसरे जर्मनी, यूरोप और दुनिया भर से dw.com/urdu। वेलकम बैक। जर्मनी के पीटर वेलेंस का शुमार दुनिया के मशहूर सहरबाजों में होता है। उनके शानदार करतब, चाहे वो छोटे हो या बड़े, हर किसी को हैरत में डाल देते हैं। आइए हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं अमरीकी शहर लास वेगास में। पीटर वेलेंस का शुमार दुनिया के बेहतरीन शोबदाबाजों में होता है। उनके मैजिक शो शानदार
और गैर मामूली करतबों की वजह से नाजरीन को इंतहाई हैरान कर देते हैं। लास वेगास में होने वाला उनका स्टेज शो काबिल दीद होता है। वैलेंस उन करतबों के माहिर हैं जिनमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। इनका ताज़ा तरीन करतब यह है कि नाजरीन में से ही किसी रजाकार का सर कलम कर दिया जाता है। जाहिर है कि रजाकार महफूज रहता है, लेकिन किसी भी करतब से पहले पीटर वैलेंस अपनी महारत को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में रहते हैं। यकीनन ये तमाम चीजें आम सी और बुनियादी लगती हैं, लेकिन ये शोबदाबाजी का लाजमी हिस्सा हैं। शायकीन अब सिर्फ चमकीली चीजें पसंद नहीं करते, अब हर चीज सनती या इस्तेमाल शुदा नजर आनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसे ऐसा नजर आना चाहिए कि वो बहुत इस्तेमाल शुदा है, या फिर ऐसी लगे कि इसे सीधा वर्कशॉप से यहाँ लाया गया है। शोबदाबाज करतब तो दिखा सकते हैं, लेकिन इन्हें हर वक्त मशक की जरूरत रहती है। पीटर वैलेंस ने भी एक प्रैक्टिस रूम बना रखा है। यही तो खूबसूरती है। उमूमन लोग बड़े और हैरानकुन करतब पसंद करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये छोटे छोटे करतब भी उन्हें शश्तर कर देते हैं। इसके लिए उंगलियों की महारत दरकार होती है। ये लम्हात वाकई बड़े जादुई महसूस होते हैं जब ज्यादा तैयारी भी ना करना पड़े और शायकीन करतब को जादू समझे। तो कहिए, कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए #सवाल के साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर। सवाल में शामिल रिपोर्ट्स देखने के लिए विजिट कर सकते हैं आप सवाल का खुसूसी पेज हमारी वेबसाइट dw.com/urdu पर। आइंदा हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे साइंस की दुनिया से मजीद हैरत अंगेज इजादात और लाइफ स्टाइल से मुतालिक दिलचस्प रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए इरफान आफ्ताब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।